صدر الافاضل علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، ابن سعد نے عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ حدیث پاک ہے، ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے، کہو سبحان اللہ۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عمر کے یعنی 22 کے چند ہی دن رہ گئے، یعنی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا۔ کس کو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امام حسین کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا۔ شہد جانتے ہیں؟ مدھو جو بناتی ہے شہد، بہت ہی میٹھی چیز اور طاقتور چیز ہوتی ہے، طاقت بنانے والی چیز شہد ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کو کھجوروں میں زہر کھلایا گیا، کھجور میں ملا کر زہر کھلایا گیا۔ کھجوریں کھاتے ہی، ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ ہوئی۔ کنہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گھبراہٹ ہوئی۔ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے، رات بھر بے قرار رہے۔ صبح ہوتے ہی اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مزار پر حاضر ہوئے، روضہ پر مدینہ منورہ، سبحان اللہ، حاضر ہوئے، شفا کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اس طرح 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ اسی طرح سے زہر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے صدقے سے شفا بھی ملی ہے، ٹھیک بھی ہو گیا، ٹھیک بھی ہو گئے ہیں کہ ایک بار، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار۔ اور آپ اپنے نانا جان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن چھٹی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کے پینے کی پانی کی سراہی میں ڈال دی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک کٹ گیا۔ چھٹی مرتبہ بھی جب زہر دیا گیا تو اس میں ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک اترا تو کٹ گیا اور قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی کی امید نہ رہی، وصال شریف کے قریب آپ کی خدمت میں آپ کے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور دریافت کیا، یعنی پوچھا آپ کو زہر کس نے دیا؟ سبحان اللہ، میرے امام حسن کا بھی ایمان دیکھیے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا نام معلوم کر کے کیا کرو گے؟ اپنے بھائی حضرت امام حسین سے کہتے ہیں کہ نام معلوم کر کے کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کو قتل کروں گا، میں اسے قتل کروں گا جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے، جس کے بارے میں میرا گمان ہے، میرا شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، اس نے مجھے زہر دیا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ غالباً اس نے نہ دیا ہو، کسی اور نے دیا ہو، ہے نا۔ دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جس کے بارے میں میرا گمان ہے اور حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے یا نہ دینے والا ہے، خدا تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والا ہے اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اور اگر میرا گمان غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔
ہو سکتا ہے کہ میرا جس کا گمان ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میں اس کا نام بتا دوں اور حقیقت میں اس نے زہر نہ دیا گیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بے گناہ آدمی قتل کیا جائے گا، ایک بے گناہ شخص قتل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، حضرت امام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آتے کٹ کٹ کر نکل رہی ہے، رگیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہے، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا ہو جس کی دم جا رہی ہو اور نام جانتے ہوئے بھی نہ بتا رہا ہو کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، لیکن میرے امام حسن کا ایمان دیکھو، جان جا رہی ہے، نزع کا وقت ہے، نزع کی حالت میں انصاف کا بادشاہ جسے کہا گیا، میرے امام حسن کا انصاف دیکھیے، اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے، یعنی وہ تاریخ آج بھی ثابت ہے اور قیامت تک ثابت ہے، اور علماء نے اس کو ثابت فرماتے ہیں۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی، جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے وصال کے قریب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، برادر معظم یعنی میرے پیارے بھائی، برادر مانے بھائی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی اور بے قراری بہت زیادہ ہے، تو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اے برادر محترم، یہ بے چینی اور بے قراری کیسی ہے؟ آپ تو اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی نانی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی امی جان سیدہ فاطمہ، اور اپنے چچا حضرت حمزہ، اور حضرت جعفر، اور اپنے ماموں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ملاقات کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ وقت وصال آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی۔ آپ نے 5 ربیع الاول شریف 49 ہجری میں، صرف 49 ہجری میں، 49 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا، اور جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ کہیے سبحان اللہ، اور پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے نبی کے نواسے امام حسن اور امام حسین، اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہنے والے ان کے تمام لشکر اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اور آج میں اپنے آپ کو حسینی بتاؤں اور بہت سارے ناجائز اور حرام کام کرتا ہوا جاؤں، تو یہ کیسے آپ ثابت کر سکو گے کہ یہ حسین کی علامت ہے، حسین سے محبت کی علامت ہے؟ کیسے ثابت کر سکو گے؟